بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ہم مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نورا وکتاب مبین۔ میرے محترم دوستو بھائیو بزرگو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور خداوند متعال پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ اے لوگو میں تمہاری طرف دو چیزیں بھیج رہا ہوں، ایک نور ہے، دوسرا روشن کتاب ہے۔ اللہ نے کتاب قرآن کی شکل میں بھیجی ہے، نور مصطفیٰ کی شکل میں بھیجا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نور کا تعارف بھی کروایا ہے اور کتاب کا تعارف بھی کروایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عظمت مصطفیٰ کو کیسے بیان کیا ہے، میں کہتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے قرآن کا ورق اللہ نے مصطفیٰ کا قصیدہ بنا کے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید اگر اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب انبیاء سے خطاب کرتا ہے تو نام لے لے کے پکارتا ہے۔ جب انبیاء سے گفتگو کی ہے نام لیا ہے، آدم سے گفتگو کی فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جب نوح سے گفتگو کی کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، جب ابراہیم سے بات کی تو کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، جب زکریا سے گفتگو کی تو کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، جب موسیٰ سے بات کرتا ہے تو خدا فرماتا ہے یا موسیٰ انہ انا اللہ۔ اللہ جب نبیوں سے گفتگو کرتا ہے نام لے لے کے پکارتا ہے، جب محبوب سے گفتگو کرتا ہے نام نہیں لیتا، کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے یاسین، کبھی کہتا ہے طٰہٰ۔ اللہ خوبصورت الفاظ میں قرآن میں اپنے حبیب کو یاد کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر عظمت پیمبر کیسے بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں اتنا پیار ہے اللہ کو ذات مصطفیٰ کے ساتھ کہ آپ اگر ساری رات عبادت کرتے، اللہ قرآن میں آیت نازل کر کے فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور میرا حبیب رات کا تھوڑا حصہ عبادت کیا گیا۔ اتنا پیار ہے اللہ کو ذات مصطفیٰ کے ساتھ کہ آپ نے ایک جنگ میں جب دشمن کی طرف پتھر پھینکا، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرا حبیب جو پتھر پھینکا ہے تو نے نہیں پھینکا، مجھ رب نے پھینکا ہے۔ اتنا پیار ہے اللہ کو ذات مصطفیٰ کے ساتھ کہ آپ کی زبان اطہر سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے اللہ قرآن میں آیت نازل کر کے فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں جب میرا محمد بولتا ہے تو یہ نہ کہا کرو کہ محمد بولتا ہے، بلکہ میں خدا بولتا ہوں۔ اللہ کو اتنا پیار ہے ذات مصطفیٰ کے ساتھ کہ اس وقت کے مسلمانوں سے اللہ مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کے ساتھ گفتگو کرو، گفتگو کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن یاد رکھو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اتنا پیار ہے اللہ کو ذات مصطفیٰ کے ساتھ کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس قبلہ اول تھا مسلمانوں کا۔ پیغمبر خدا کی یہ خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ بن جائے اور ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔
جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ قبلے کو تبدیل کرے گا۔ آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا تھا کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ آواز قدرت آتی ہے میرا محبوب مڑ مڑ کے آسمانوں کی طرف نہ دیکھا کر، میں قبلے کو ادھر موڑ دوں گا جدھر تیری مرضی ہوگی۔ دنیا میں ہر انسان اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، نمازیں پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، زکوٰۃیں دیتا ہے اللہ راضی ہو جائے، غریب پروری کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، یتیم پروری کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے، خیراتیں کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اور قرآن میں دیکھیں اللہ کسے راضی کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرا محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور دنیا کے اندر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان مصطفیٰ کتنی بلند، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور اس بلندی کا اللہ نے کوئی حد نہیں بتائی کہ کتنا بلند کیا ہے۔ محبوب کی حد یا محبوب جانتا ہے یا حبیب جانتا ہے، کتنا بلند کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرا محبوب میں نے ہر امت کے اوپر ایک گواہ بنایا ہے اور ان گواہوں کے اوپر تجھ مصطفیٰ کو گواہ بنایا ہے۔ ہر امت کا گواہ ہے امت کا نبی، اور نبیوں کی نبوت کا گواہ ہے مصطفیٰ۔ مقام مصطفیٰ کی بلندی دیکھیں، ہر امت کا گواہ امت کا نبی، نبیوں کی نبوت کا گواہ ہے مصطفیٰ۔ یہاں میں جملہ عرض کروں گا کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہو۔ جس نے واقعات کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اس کی گواہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محمد مصطفیٰ ہے 1,24,000 انبیاء کی نبوت کا گواہ۔ جو اتنے نبیوں کی نبوت کا گواہ ہے، اگر میں لفظوں کو بدل دوں تو خلقت آدم کا گواہ ہے مصطفیٰ، نجات نوح کا گواہ ہے مصطفیٰ، خلت ابراہیمی کا گواہ ہے مصطفیٰ، عظمت داؤدی کا گواہ ہے مصطفیٰ، شوکت سلیمانی کا گواہ ہے مصطفیٰ، ہیبت موسیٰ کا گواہ ہے مصطفیٰ، روحانیت عیسیٰ کا گواہ ہے مصطفیٰ۔ اور جتنے نبیوں کی نبوت کا گواہ ہے وہ دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا، نبی بھی بن کے آتا ہے، کتاب بھی لے کے آتا ہے۔ نبیوں و آدم و بین الماء والتین، آپ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا۔ اور جب اللہ نے آدم کو خلق فرمایا، آدم بولنے کے قابل ہوئے، جو آدم نے پہلی گفتگو اللہ کے ساتھ کی ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آدم کہتے ہیں میرا اللہ حل خلقت من قبل من طین، میرا اللہ مجھے جو خاک سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، مجھ سے پہلے کسی اور کو بھی مٹی سے بنایا ہے۔ آواز قدرت آئی ہے بنایا ہے، لیکن تجھ سے پہلے جنہیں بنایا ہے مٹی سے نہیں اپنی عظمت کے نور سے بنایا ہے۔ آدم کہتے ہیں خدایا جنہیں مجھ سے پہلے بنایا ہے ان کا تعارف تو کروا۔ اللہ نے فرمایا ہے آدم آسمان کی طرف دیکھ۔ آدم نے آسمان کی طرف دیکھا، رأى 5 انوار رکعا وسجدا، 5 نور ہیں جو اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں۔ آدم نے کہا خدایا یہ کن کے انوار ہیں؟ آواز قدرت آتی ہے آدم لولاہم لما خلقت الجنت ولا النار ولا اللہ ولا القلم ولا العرش ولا الکرسی۔ اے آدم اگر یہ نہ ہوتے، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، نہ لوح بناتا، نہ قلم بناتا، لولاہم لما خلقت کا اگر یہ نہ ہوتے تجھے بھی نہ بناتا۔ پھر آدم کہتے ہیں خدایا یہ کون ہیں؟ ان کا تعارف تو کروا۔ آواز قدرت آتی ہے یہ وہ ہیں جن کے نام کو میں نے اپنے نام سے مشتق کر کے رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح میرے نام ہیں اسی طرح ان کے نام ہیں۔ خدایا کیا نام ہے؟ اللہ نے تعارف کروایا، انا محمود و ھذا محمد، میں محمود ہوں، پہلا نور میرے محمد کا ہے۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد کا معنی ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔
میں کہوں گا خدایا زیادہ تعریفیں تو تیری ہیں. الحمدللہ رب العالمین یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. میرا اللہ جو بھی کائنات میں ذرہ ذرہ ہے تیری تسبیح کرتا ہے. میرا اللہ عالمین میں تیری حمد ہوتی ہے. خدایا حمد تو تیری زیادہ ہوتی ہے, تعریفیں تو تیری زیادہ ہوتی ہیں. خدایا محمد تو تو ہوتا. آواز قدرت آئے گی جس کی کائنات کا ذرہ ذرہ تعریف کرے. میں محمود ہوں جس کی میں رب تعریف کروں, وہ یہ محمد ہے. انا الاعلی وہذا علی, میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے. انا فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ, میں زمین و آسمان کا خالق ہوں, یہ میری کنیز فاطمہ کا نور ہے. انا محسن وہذا الحسن, میں محسن ہوں یہ حسن کا نور ہے. انا قدیم الاحسان وہذا الحسین, میں قدیم الاحسان ہوں, پانچواں نور میرے حسین کا ہے. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے. یہ تو تھا نور کا تعارف جو اللہ نے قرآن کا تعارف کروایا ہے. قرآن میں کیسی عظیم کتاب ہے جو آپ کے اور ہمارے درمیان موجود ہے. قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے. اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ, قرآن میں کسی قسم کا عیب اور شک نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن حق ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اللہ فرما رہے قرآن کلام اللہ ہے. قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. اللہ فرما رہا ہے قرآن حکمت کی کتاب ہے. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. اللہ فرماتا ہے قرآن برہان اور دلیل کی کتاب ہے. قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ فرما رہا ہے قرآن حق اور باطل کی پہچان کی کتاب ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. خدا فرما رہا ہے جب تمہیں پتہ نہ چل رہا ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, قرآن کی طرف رجوع کر لینا. قرآن تمہیں بتا دے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. قرآن حکمت کی کتاب ہے. انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. قرآن موعظہ ہے, موعظۃ للمتقین. قرآن حکیم ہے وذکر الحکیم. قرآن کریم ہے, انہ لقرآن کریم. قرآن ہدایت کی کتاب ہے, ھدی للمتقین. اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جسے قرآن ہدایت دے دے دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی. قرآن کے اندر شفاء اور رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن کے اندر اللہ نے ایسے خزانے رکھ دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. اللہ فرماتا ہے تو اہل قرآن بن جا, تو قرآن سے دل لگا لے, تو قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو تمسک کر لے. اللہ فرما رہا ہے کہ پھر تو کیا ہے, میں تیرے لیے کیا کر دوں گا. خدا فرما رہا ہے تو پہاڑ سے کہے گا وہ چل پڑے گا. زمین تیرے قدموں میں سمٹ کے اکٹھی ہو جائے گی. تو مردے سے گفتگو کرے گا, مردہ تیری بات کا جواب دے گا. اللہ فرما رہا ہے دعویٰ ہے کہ اگر انسان اہل قرآن ہو جائے تو یہ ساری چیزیں انسان کے تابع بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طرح تو ایک شخص آیا, اس نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہا یا اپنے رسول اللہ, میں نے سنا ہے اگر کوئی بندہ مردے کے اوپر 70 مرتبہ الحمد پڑھے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. مولا نے فرمایا بندہ خدا تو 70 مرتبہ کہتا ہے, میں کہتا ہوں 7 مرتبہ پڑھ دے پھر بھی مردہ زندہ ہو جائے گا. اس نے کہا یا اپنے رسول اللہ 7 مرتبہ. مولا نے فرمایا تو 7 مرتبہ پہ حیران ہو رہا ہے, اگر کوئی 1 مرتبہ سورہ الحمد مردے پہ پڑھ دے تو مردہ زندہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یا اپنے رسول اللہ 1 مرتبہ. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم مردے کے اوپر پڑھ دے تو مردہ زندہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں یا اپنے رسول اللہ میں نے بڑے تجربے کیے ہیں, قبرستان جاتا رہا ہوں, مردوں پہ الحمد پڑھتا رہا ہوں, مردے زندہ نہیں ہوئے. مولا فرماتے ہیں قرآن میں اثر ہے, تیری زبان میں اثر نہیں ہے. انسان اگر اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے, قرآن اپنے خزانے کھول کے رکھ دیتا ہے. میرے دوستو قرآن کا پیغام کیا ہے, قرآن ہمیں کہتا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو خلق فرمایا ہے, قرآن انسان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. خداوند متعال نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرما رہے ہیں مجھے تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, اس بلد امین کی قسم. اے انسان اپنی خلقت پہ غور تو کر, میں نے تمہیں کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, احسن تقویم کے ساتھ خلق فرمایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو بڑی عزت دی ہے. لقد کرمنا بنی آدم. میں کہوں گا خدایا کتنی عزت دی ہے. آواز قدرت آئے گی جب پہلا انسان بنایا ہے تو اس وقت کی اچھی مخلوق فرشتوں سے کہا ہے اسے سجدہ کر.
اللہ نے انسان کو مسجود ملائکہ بنایا ہے اور پھر طرح طرح کی نعمتیں عطا کی. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے. میں آسمان سے پانی نازل کرتا ہوں جس سے اناج اگتا ہے, تمہارے لیے رزق بن جاتا ہے. سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ. اللہ فرماتا ہے میں وہ خدا ہوں جس نے سمندروں کے اندر کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. وسخر لکم الانہار. میں وہ خدا ہوں جس نے دریاؤں کو تمہارے تابع بنا دیا ہے. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین. میں وہ خدا ہوں جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے خلق کیا ہے. وسخر لکم اللیل والنہار. میں وہ خدا ہوں جس نے دن اور رات کو تمہارے تابع بنا دیا ہے. پھر کریم اللہ بڑا عظیم جملہ فرما رہا ہے. وہ فرماتا ہے وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. اے میرے بندے تم جس چیز کا مجھ رب سے سوال کرتے ہو میں تمہیں عطا کرتا ہوں. خدایا کتنا دیتا ہے. آواز آتی ہے اِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم سب لوگ میری نعمتوں کو گننا چاہو تمہارے اندر جرت نہیں ہے کہ میری نعمتوں کا شمار کر سکو. اتنی نعمتیں دے کے اللہ اشرف المخلوقات بنا کے انسان سے چاہتا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرما رہا ہے اے انسان ساری دنیا کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے, ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کیا ہے, آواز قدرت آتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرما رہے ہیں میں نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں میری مخلوق میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اور اللہ کے نزدیک جو عزت کا معیار ہے وہ انسان کا عمل ہے. ہمارے نزدیک عزت کا معیار جو ہے وہ دولت ہوتی ہے, مال ہوتی ہے, ثروت ہوتا ہے, عہدہ ہوتا ہے. جو بڑا انسان ہے بڑی گاڑی پہ آیا ہے ہم اس کا بڑھ بڑھ کے استقبال کرتے ہیں. آؤ قرآن میں دیکھیں اللہ کس کا استقبال کرتا ہے. وہ فرماتے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. آواز قدرت آتی ہے اے لوگو میں نے خاندان اور قبیلے تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں. مجھ رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اور جنہوں نے تقوی الہی اختیار کیا ہے اور جو اللہ کے ہو گئے ہیں اللہ نے انہیں بڑی عزت عطا کی ہے. خداوند متعال فرما رہا ہے تو میرے در پہ جھوک میں ساری دنیا کو تیرے دروازے پہ جھکا دوں گا. ایک مرتبہ وقت کا حاکم ہے جس کا نام ہے حشام ابن عبد الملک. یہ حج کے لیے آیا اپنے درباریوں کے ساتھ, اپنے جاہ و جلال کے ساتھ آیا حج کے لیے, اور اس نے طواف کعبہ کرنے کا ارادہ کیا. جب اس نے طواف کرنے کی کوشش کی تو اس دوران اتنا ہجوم تھا کہ یہ طواف نہیں کر سکا. اس نے طواف کو ادھورا چھوڑ دیا اور ایک اونچی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا اور حاجیوں کو دیکھ رہا تھا. لوگ طواف کر رہے تھے. اسی دوران اس بادشاہ نے حشام ابن عبد الملک نے ایک منظر دیکھا. ایک نورانی شکل والا انسان ہے, یہ مطاف میں طواف کی غرض سے داخل ہوا ہے. کہتے ہیں جدھر سے یہ گزرتا ہے لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں, جدھر سے یہ گزرتا ہے لوگ راستہ چھوڑ دیتے. کہتے ہیں اس نے آرام سے طواف کیا. جب طواف مکمل کیا یہ حجر اسود کی طرف بڑھا. کہتے ہیں حجر اسود پہ بہت بھیڑ تھی, اس کے باوجود بھی لوگوں نے راستہ دیا اور جا کے اس نے آرام سے حجر اسود کا بوسہ لیا. جب اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا تو یہ بادشاہ وقت حشام ابن عبد الملک اپنے درباریوں سے کہتا ہے یہ کون ہے؟ لوگوں نے بادشاہ کو راستہ نہیں دیا, اسے راستہ دے دیا ہے. کسی نے کہا ہم نہیں جانتے. ایک شخص بیٹھا تھا جو امام زین العابدین کو پہچانتا تھا. اس نے فی البدی فرزدق نے 40 اشعار امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں پڑھے. فرزدق کہتا ہے ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والہل والحرم. فرزدق کہتا ہے یہ وہ انسان ہے بطحا کی وادی جس کے قدموں کے نشانات کو بہتر جانتی ہے, اس کو ہل بھی جانتا ہے, اس کو حرم بھی جانتا ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم. فرزدق کہتا ہے یہ وہ ہے جو کائنات کے بہترین انسانوں کی اولاد ہے. یہ تقی ہے, نقی ہے, اس کا نسب بھی بلند ہے, اس کا حسب بھی بلند ہے. اذا رأتہ قریشن قال قائل الی مکارم ھذا ینتہی الکرم. اور جب بھی کوئی اس کی طرف نگاہ کرتا ہے تو کہتا ہے جود و کرم کی اس ہستی پہ انتہا ہوتی ہے.
پھر کہتے یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحدیم اذ ما جاء یستلم، کہتے جب یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا ارادہ کرتا ہے ایسے لگتا ہے یہ حجر اسود کا بوسہ نہیں لے رہا، حجر اسود اس کے ہاتھوں کو بوسے دے رہا ہے۔ کہتے حاذ ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، کہتا ہے اے بادشاہ وقت تو اگر اس کی عظمت سے آگاہ نہیں ہے، یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کی اولاد ہے، یہ وہ ہے جس کا جد خاتم الانبیاء ہے۔ پیسے سے لوگ جسموں پہ حکومت کر سکتا ہے، دلوں پہ اور روحوں پہ حکومت ان کی ہوتی ہے جو خدا کے ہو جاتے ہیں۔ اور بڑے بڑے علماء آتے تھے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس۔ ابن شہاب زہری بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک مرتبہ آئے امام زین العابدین کی خدمت میں، آ کے کہا یا ابن رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ امام نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں جن لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں اور مجھ سے زیادتی کرتے ہیں، اس لیے میں پریشان ہوں۔ امام نے فرمایا بندہ خدا یہ پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، میں ابھی تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں جس سے تمہارے دوست بڑھیں گے تمہارے دشمن کم ہو جائیں گے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہی چاہتا ہے دوست زیادہ ہوں اور دشمن کم ہوں۔ مولا نے فرمایا تمام مسلمانوں کو اپنا خاندان سمجھ، جو بڑا ہے اس کو باپ کی جگہ پہ سمجھ، جو چھوٹا ہے اسے بیٹے کی جگہ پہ سمجھ، جو ہم سن ہے اسے اپنا بھائی سمجھ۔ مولا فرماتے کیا تو چاہے گا کہ بھائی کو نقصان پہنچائے، بھائی کے لیے بد دعا کرے، اپنے خاندان کے لیے تو ظلم کرے؟ کہتا ہے نہیں اپنا رسول اللہ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ اپنے خاندان کے اوپر ظلم کروں، اس کے ساتھ زیادتی کروں، اس کے لیے بد دعا کروں۔ امام نے فرمایا اگر کبھی تیرے ذہن میں یہ بات آ جائے تو لوگوں سے افضل ہے تو سمجھ لینا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اسے چھوڑ دینا، اس بات کو ذہن سے نکال دینا اور اپنے آپ سے کہنا اے ابن شہاب زہری جو تو اس سے بڑا ہے وہ پہلے دنیا میں آیا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، وہ تو اس سے اچھا ہے، اور جو تو اس سے چھوٹا ہے وہ تو اس سے کم سن ہے، اس کا سن کم ہے، اس کے گناہ تھوڑے ہیں، وہ تو اس سے بہتر ہے، اور جو تیرا ہم سن ہے اس کے بارے میں اپنے آپ سے یہ کہنا اپنے گناہوں کا یقین ہے، اس کے گناہوں کا یقین نہیں ہے، لہذا وہ تو اس سے بہتر ہے۔ پھر مولا نے فرمایا اگر لوگ تیرا احترام کریں تو اکڑنا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ سے کہنا چونکہ اسلام میں مسلمان کو مسلمان کے احترام کا حکم دیا گیا ہے اسی لیے سب لوگ میرا احترام کر رہے ہیں، اور اگر لوگ تو اس سے بے اعتنائی کریں، بے رخی کریں تو اپنے آپ سے کہنا یہ اس لیے بے اعتنائی کر رہے ہیں کہ میرے کچھ گناہ ہیں ان کی وجہ سے یہ میرا احترام نہیں کر رہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر ایسا کرو گے تیرے دوست بڑھتے جائیں گے، تیرے دشمن کم ہوتے جائیں گے، اس طرح تم لوگوں کی خوبیوں سے مستفید ہوگے اور ان کی برائیوں سے بچے رہو گے۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور چونکہ کل کا دن گزرا ہے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ امام کی سیرت جو کربلا کے بعد زین العابدین ہیں، عبادتوں کی زینت کہا جاتا ہے امام زین العابدین کو، اور جو کربلا کے بعد امام کا کردار ہے، امام نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھا ہے کربلا کے بعد، اور جگہ جگہ یزید کہتا تھا ایک باغی تھا جسے ہم نے مار دیا ہے، امام سجاد دنیا کو آ کے بتا رہے ہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں اور مسجد دمشق کے اندر کے کربلا میں جو مارا گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، نواسہ رسول تھا۔ مسجد دمشق میں ایک مرتبہ جمعہ کا ٹائم تھا، جمعہ کا وقت ہے، نماز جمعہ کا ٹائم ہے، بنو امیہ کا خطیب خطبہ دے رہا ہے، یزید بھی موجود ہے اور امام زین العابدین بھی اس محفل میں موجود تھے۔ ایک مرتبہ جو خطیب تھا اس نے حضرت علی کی شان میں اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ امام زین العابدین نے اس خطیب کو مخاطب ہو کے کہا ویلک یا ایہا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ مولا فرماتے ہیں ہلاکت ہوئے خطیب تیرے لیے، تو نے انسانوں کی رضامندی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ پھر یزید کی طرف مخاطب ہو کے مولا فرماتے ہیں یا یزید ایذن لی حتی اسعد ھذہ الاعواد، اے یزید مجھے اجازت دے میں اس لکڑیوں کی تختے کے اوپر جا کے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یزید نے اجازت نہیں دی، اسے پتا تھا یہ علی کا علی بیٹا ہے، اگر ممبر پہ آیا تو اس کے تخت کو تاراج کر کے اترے گا،
دوبارہ اس نے کہا، مولا نے کہا کہ اجازت دے، اس نے اجازت نہیں دی۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو لوگ کہتے ہیں اے یزید اسے اجازت دے دے، اس کا بابا مارا گیا ہے، اس کے بھائی مارے گئے ہیں، اس کے عزیز و اقارب شہید ہو گئے ہیں، یہ ممبر پہ آگے جا کے کیا کہے گا؟ اس نے مجبوراً اجازت دی، علی کا علی بیٹا ممبر رسول کا حقیقی وارث ممبر پہ آیا۔ اور میرے مولا نے لوگوں کو، شامیوں کو خطاب کر کے کہا، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے نہیں جانتا آج میں اسے اپنا نسب بھی بتاتا ہوں، اپنا حسب بھی بتاتا ہوں۔ اور مولا نے فرمایا میں کون ہوں؟ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، انا ابن من اسرع بہ الی المسجد الاقصی، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسجد اقصی کی سیر کی، انا ابن من اسرع بہ الی المسجد الاقصی وبلغ بہ الی سدرۃ المنتہی ودنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سدرۃ المنتہی پہ قدم رکھا ہے اور جو کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچا ہے۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، لوگوں میں محمد کا بیٹا ہوں، لوگوں میں علی کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمایا انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں، اس علی کا بیٹا ہوں جس نے کفار کی گردنوں پہ اتنی تلواریں چلائیں کہ انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعنا برمحین وحاجر الحجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین، انا ابن مکی مدنی خیفی بدری احدی شجری ذاک جدی علی۔ اسی طرح تعارف کروایا۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے خطبے کا انداز بدلا، کہتے ہیں مسجد دمشق میں کہرام بپا ہو گیا۔ امام کہتے ہیں لوگوں انا ابن فاطمۃ الزہرا، لوگوں میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، لوگوں میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں۔ پھر مولا نے کہا لوگوں انا ابن المظلوم قتلہ، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں ظلم کے ساتھ مارا گیا ہے۔ انا ابن المسجور الرأس من الکفا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پس گردن ذبح کیا گیا ہے۔ انا ابن العطشان حتی قضا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے دریا کے کنارے پیاسا مارا گیا ہے۔ انا ابن الطریح کربلا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں کربلا کی گرم ریت پہ جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن رہا ہے۔ انا ابن المسلوب الامامۃ والردا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں مسلمان جس کا امامہ بھی لوٹ کے لے گئے، جس کی عبا بھی لوٹ کے لے گئے۔ جب امام اس منزل پہ پہنچے نا تو یزید نے مؤذن سے کہا اذان دے، اس نے اذان شروع کی، اس نے کہا اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کہتے ہیں لا شیء اکبر من اللہ، کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام زین العابدین نے کہا شہد بہی شعری و بشری و لحمی و دمی، میرا گوشت، میرے بال، میری جلد، میرا خون گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب اس منزل پہ پہنچا مؤذن، امام زین العابدین اسے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جا، مؤذن خاموش ہو گیا۔ امام زین العابدین نے یزید کی طرف رخ کر کے کہا ھذا محمد جدی ام جدو کا، یزید بتا یہ محمد تیری جد ہے یا میری جد ہے؟ فَإِن زَعَمْتَ هُوَ جَدُّكَ فَقَدْ كَذِبْتَ وَكَفَرْتَ، اگر تو کہتا ہے محمد تیری جد ہے تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے کفر کیا ہے۔ فَإِن كَانَ هَذَا جَدِّي، اگر وہ میری جد ہے فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، پھر نبی کے بیٹے کو ذبح کیوں کرتا رہا ہے؟ نبی کی بیٹیاں بازاروں میں پھراتا کیوں رہا ہے؟ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ پانی پہ نگاہ پڑتی تھی، آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے تھے، اور کربلا کی طرف منہ کر کے حسین کہتے تھے او میرا پیاسا بابا۔ ایک شخص مدینہ کی گلیوں میں آواز دے رہا تھا ارحمونی انا رجل غریب، کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر رحم کرو میں غریب الوطن ہوں۔ امام نے اسے بلایا، کہا اے بندہ خدا تو غربت کی آوازیں لگا رہا ہے، اگر اس شہر میں تو مر جائے تو کیا تجھے کفن مل جائے گا؟ کیا تجھے دفنا دیں گے مسلمان؟ اس نے کہا کیوں نہیں اپنا رسول اللہ، مسلمانوں کا شہر ہے، مجھے کفن بھی مل جائے گا، مجھے دفن بھی کر دیں گے۔ تو امام نے فرمایا پھر تو غربت کی آوازیں نہ دے، غریب تو میرا باپ
بابا حسین ہے جس کی لاش 3 دن کربلا کی گرم ریت پہ بے گورو کفن رہی ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا، اس وقت حالت کیا تھی؟ امام سجاد جو اکلوتے بچ گئے تھے کربلا کی جنگ میں، ان کی حالت کیا ہے؟ گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اس طرح اولاد رسول کے اوپر ظلم کیا گیا کربلا کے میدان کے اندر۔ اور جب اس حالت میں امام سجاد جا رہے تھے، کربلا کے مقتل سے گزر رہے تھے، بابا کی لاش پہ نگاہ پڑی تو عمر ابن سعد سے مولا نے کہا، عمر ابن سعد مجھے اجازت دے، میرے ہاتھ کھول، میں نے بابا کی لاش کو دفنانا ہے۔ سنو گے عمر ابن سعد کہتا ہے جو مسلمان تھے ہم نے ان کی لاشیں دفنا دی ہیں، اور میں کہوں گا یہ نواسہ رسول ہے، اور یہ دوش مصطفیٰ پہ سوار ہونے والا حسین ہے، اور جس کی لاش بے گور و کفن کربلا میں پڑی ہوئی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا